السلام علیکم، کیا حال چال ہے پیارے بچوں؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خوب پڑھ لکھ رہے ہوں گے۔ تو آج چلیں ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ یہ ہے جماعت دوم۔ آج ہے جمعرات 28 اگست 2025 اور آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے تصویری تفہیم۔ جی ہاں، آپ اس سبق کے بعد کیا کیا سیکھ سکیں گے، چلیں اس پہ غور کرتے ہیں۔ آپ اپنی کسی بھی تصویر کو دیکھ کر اس میں موجود اشیاء اور مناظر کو پہچان سکیں گے، تصویر کو دیکھ کر آسان جملے بنا سکیں گے اور تصویر سے متعلق سوالات کے جوابات بھی دے سکیں گے۔ اس کے علاوہ مشاہدے اور سوچنے کی صلاحیت کو استعمال کرتے ہوئے کہانی یا مختصر بیان تیار کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ بولنے اور لکھنے دونوں مہارتوں میں اپنی سمجھ بوجھ کا اظہار کر سکیں گے۔ اچھا بچوں، اب آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ یہ تصویری تفہیم کیا ہے، یہ کسے کہتے ہیں؟ تفہیم ہم لوگوں نے پہلے بھی جماعت میں کی ہے۔ تفہیم کا مطلب میں جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ایک عبارت لکھی ہوتی ہے، ایک پیراگراف لکھا ہوتا ہے اور ہم نے اس عبارت یا پیراگراف کو بغور پڑھنا ہوتا ہے اور بعد میں نیچے دیے گئے سوالات کے جوابات دینے ہوتے ہیں۔ اس عبارت میں سے ہی ڈھونڈ کے ان سوالات کے جوابات دینے ہوتے ہیں۔ لیکن تصویری تفہیم تھوڑی سی مختلف ہے۔ اس میں آپ کے پاس ایک تصویر ہوتی ہے اور آپ نے اس تصویر کو دیکھ کر اس پہ جو بھی منظر ہوتا ہے، موجودہ منظر کو دیکھ کر اس کا بغور جائزہ لینا ہوتا ہے اور پھر اس تصویری منظر سے متعلق دیے گئے سوالات کے مکمل جوابات تحریر کرنے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں آپ کا مشاہدہ بھی کام آتا ہے اور آپ نے اس کا پورا جائزہ لینا ہوتا ہے کہ تصویر میں کیا کیا دکھائی دے رہا ہے۔ میں آپ کو مثالوں سے سمجھاتی ہوں۔ اچھا جی، یہ آپ کو اپنی اسکرین کے اوپر ایک منظر نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب سب سے پہلے اس منظر میں موجود ماحول یعنی جگہ کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ کس جگہ کا منظر ہے۔ سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ کیا یہ اس تصویر میں کمرہ جماعت دکھائی دے رہا ہے اور آپ نے منظر کا مطلب ہے کہاں کی ہے، یہ گھر سے باہر کی ہے، کوئی باغ دکھائی دے رہا ہے، کوئی مطلب کیا دکھائی دے رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے سب سے پہلے جو ہے اس منظر میں موجود ماحول یعنی جگہ کو دیکھنا ہے کہ یہ جگہ کس جگہ کا کہ کس جگہ کا منظر ہے۔ جیسے اس منظر کو دیکھ کر ہم بتا سکتے ہیں کہ یہ ایک کمرہ جماعت کی تصویر ہے۔ اچھا، پھر اب آپ نے دیکھنا ہے کہ اس منظر میں موجود کردار کون کون سے ہیں۔ اچھا، کردار جو ہیں وہ ضروری نہیں کہ وہ انسان ہی ہوں، وہ بے جان اشیاء بھی ہو سکتی ہیں۔ جیسے اس منظر میں آپ کو کرسی، کتابیں، پینسل، میز، یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ اب اگر ہم اس منظر کے بارے میں کچھ سوالات پوچھیں تو وہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ تصویر میں دیوار پر کیا کیا نظر آ رہا ہے، میز پر کون کون سی چیزیں ہیں، کیا آپ کو اس تصویر میں کوئی جانور نظر آ رہا ہے؟ اگر ہاں تو اس کا نام لکھیں، اور تصویر میں کتنی کرسیاں ہیں؟ اگر آپ اپنی اس کا منظر کا بغور جائزہ لیں تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ دیوار پر تختہ سیاہ لگا ہے، گھڑی لگی ہے اور کرسیاں جو ہیں وہ 1 2 3 4 5 6 7 کرسیاں ہیں، اور جانور جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ مچھلی نظر آ رہی ہے، اور اس کے علاوہ کتابیں جو ہیں وہ میز پر ہیں۔ مطلب آپ نے پورا اس کا بغور دیکھنا ہے اور رنگ ہر چیز کا آپ نے مشاہدہ کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے نیچے دیے گئے سوالات کے جوابات دینے ہیں، ٹھیک ہے بچوں؟ مثال نمبر 2 اگر میں آپ کو سمجھاؤں کہ ایک اور مثال دے کر، تو یہ تصویر بھی آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اچھا، اس طرح اس میں ہمیں بچے نظر آ رہے ہیں۔ اب آپ بتا سکتے ہیں کہ اس منظر میں کتنے کردار ہیں، یعنی کہ کتنے لوگ ہیں؟ جی ہاں، اس منظر میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ 2 بچے اور ایک گاڑی ہے اور پیچھے درخت اور گھر بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ اب اگر سوالات ہوں کہ بچے کیا کر رہے ہیں، تصویر میں بچے گاڑی صاف کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کردار یا بچے کیسا محسوس کر رہے ہیں۔ اگر آپ ان کے چہروں کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یار کیا وہ اداس ہیں یا وہ خوش ہیں۔ جی ہاں، بچے خوش ہیں کیونکہ ان کو گاڑی صاف کر کے مزہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟
اب آپ نے آپ کو یہ تو دو مثالیں ہو گئی، اس مثال کے ساتھ ساتھ اب جو کرنے کا کام ہے وہ کیا ہے؟ آپ کو تصویر آپ کی اسکرین پر ایک تصویر نظر آ رہی ہے، اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس منظر کو غور سے دیکھتے ہوئے دیے گئے سوالات کے جوابات کاپی میں لکھنے ہیں۔ اب اگر سوال پوچھے جائیں تو وہ یہ ہیں کہ بچے کس کس جانور کے ساتھ کھیل رہے ہیں، مچھلی کو کس چیز میں رکھا گیا ہے، اور خرگوش کے ساتھ کون کھیل رہا ہے، اور اس تصویر میں کیا کون کون آپ کو نظر آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے اس کا تصویر کو بغور دیکھنا ہے، اس کا جائزہ لینا ہے۔ ٹھیک ہے، اپنے مشاہدے کے تحت ان سوالات کے جوابات اپنی کاپی میں خوش خط لکھنے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ میں نے سوالات دوبارہ لکھ دیے ہیں آپ کی آسانی کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ میں نے کاپی کا صفحہ بھی تیار کر دیا ہے تاکہ آپ کو کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ اسی طرح آپ نے 3 سوالات کے جوابات لکھنے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو تصویری تفہیم کے بارے میں سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب آپ لوگوں نے اچھا اچھا کام کرنا ہے اور اپنے کام کی تصویر اسکول گرام پر شیئر کرنی ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔